والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. لائق سب احترام علماء کرام، محترم بزرگ اور عزیز، قرآن مجید میں سورہ کہف کی ابتدا میں اصحاب کہف کا قصہ مذکور ہے۔ اس قصے میں ہمارے لیے چھوٹی بڑی کئی نصیحتیں ہیں۔ خدا کرے ان نصیحتوں کا استحضار ہمیں مرتے دم تک رہے۔ آمین۔ اس واقعے کی نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت جس کا ذکر میں نے اپنے پچھلے بیان میں کیا تھا، کیا کہ ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ اگر اس پر کوئی خطرہ ہو تو اسے بچانے کی پوری فکر کرنی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اگر گھر پریوار کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑو، اس کے لیے اگر جوانی داو پر لگانی پڑے تو لگاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لا تشرکوا باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر آگے فرمایا وَإِن قُطِعْتُمْ أَوْ غُرِّرْتُمْ أَوْ سُلِّبْتُمْ، بھلے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، بھلے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، بھلے تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے، لیکن کبھی ایمان کا سودا نہ ہو۔ اس لیے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ دوسری نصیحت جو اس قصے میں ہم سب کے لیے وہ یہ کہ نوجوانی کی عبادت، نوجوانی کی قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی لیے تو قیامت میں جو سوال ہوں گے، جہاں عمر کا سوال ہوگا
اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جوانی کی متعلق بھی سوال ہوگا، اور اس نوجوان کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی جس کی جوانی نیکی میں، عبادت میں گزری۔ معلوم ہوا کہ جوانی کی عبادت اہم ہے۔ شیخ شاعری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں نیک بنے رہنا، توبہ کرنا، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ وقت پیڑھی گرگے ظالم می سود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو ہنسک بھیڑیا بھی متقی بن جاتا ہے، بڑھاپے میں تو ہنسک بھیڑیا بھی متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جوانی میں جوش ہوتا ہے، جوانی میں طاقت ہوتی ہے، جوانی میں ہمت ہوتی ہے، جوانی کا نشہ ہوتا ہے اور جوانی کا جنون ہوتا ہے۔ اس میں اگر کوئی مسجد میں آتا ہے تو یہ کمال کی بات ہے۔ بڑھاپے میں جب کے برابر سنائی نہ دیتا ہو، ٹھیک سے دکھائی نہ دیتا ہو، پاؤں لڑ کھڑا رہے ہوں، اور آگے کہوں گھر پر کوئی بہت نہ پوچھتا ہو، ایسے موقع پر تو کوئی کہاں جائے گا؟ مسجد میں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑھاپے کی عبادت بیکار ہے، نہ، بڑھاپے کی عبادت بھی بہترین ہے۔ بڑھاپے میں جس کو عبادت کی توفیق مل جائے یہ بھی خدا کا فضل ہے۔ ابھی کئی بوڑھے ہوتے ہیں جن کو بڑھاپے میں بھی خدا یاد نہیں آتا۔ بڑھاپے کے مقابلے میں جوانی کی فرما برداری، جوانی کی نیکی، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ ایک مسلمان نوجوان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، ایک سوال ہے۔ تو اسلام اس بارے میں ہمارے نوجوانوں کی یہ رہنمائی کرتا ہے کہ ایک مسلمان نوجوان کم سے کم 5 وقت کا نمازی ہو۔ ایک مسلمان نوجوان کم سے کم 5 وقت کا نمازی ہو۔ یہ نہیں کہ فجر کی نماز بستر میں ہو رہی ہو اور مغرب کی نماز کرکٹ کے میدان پر ہو رہی ہو۔ اللہ معاف کرے، ہمارے کئی نوجوان ایسے ہیں جن کی عادت اور مزاج یہ ہے رات کو بغیر کسی کام کے فضول دیر تک جاگتے رہنا، اور صبح میں فجر کی نماز نہ پڑھ کر دیر سے اٹھنا، اور مجال ہے کسی کی گھر میں ان کی خلل میں کوئی، ان کی نیند میں کوئی خلل ڈالے، نوابی جیون۔ مسلمان نوجوان ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کرکٹ کا جنون ہمارے نوجوانوں پر کچھ ایسا ہے کہ اچھے نماز پڑھنے کے پابند نوجوان مغرب کی نماز کرکٹ کی وجہ سے نہیں پڑھتے۔ اور آگے بڑے افسوس کے ساتھ کہوں، اگر آپ کو پتا نہ ہو، میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، کچھ نوجوان تو ایسے ہیں
کرکٹ کے میدان سے مغرب کے وقت یا بعد مسجد میں آتے ہیں اور پر نل پر وضو کر کے پھر باہر نکل جاتے ہیں بغیر نماز پڑھے. شاید آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا. یہ ہماری جوانوں کی حالت ہے. مسلمان نوجوان ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا، مسلمان نوجوان اگر اس کے ماں باپ زندہ ہے تو ماں باپ کی قدر کرنے والا، ماں باپ کی خدمت کو اپنا نصیب سمجھے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. میرے بزرگوں کئی ماں باپ کو اپنے جوان بیٹوں سے شکایت ہے کہ وہ نہیں مانتا. میرے نوجوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک اصول بیان فرمایا، برو آباءکم تبرکم ابناؤکم. نوجوانوں، بیٹو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح رہنا تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھی طرح رہے گی. یہ اصول ہے. تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا برتاؤ کرو گے تمہاری اولاد بعد میں تمہارے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرے گی. کما تدین و تدان. دیوبند میں ایک جوان نے اپنے باپ کو مارا. لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم علماء سے یہ سنتے ہیں کہ جو اپنے باپ کو مارتا ہے اس کی اولاد اسے مارتی ہے. اب اس جوان کی تو لڑکیاں ہی ہے، لڑکا نہیں ہے، تو اب اسے کون مارے گا؟ لیکن وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ایسی پیدا ہوئی جس نے اپنے باپ کو سرے بازار مارا. لڑکی. اس لیے لڑکیوں والے یہ نہ سمجھے کہ ہمارے کہاں لڑکے ہیں. اللہ لڑکی میں وہ طاقت دیں گے جو اپنے باپ کے ساتھ کیا ہوا بدلہ چکائیں گے. تیسری بات، مسلمان نوجوان پاک دامن ہونا چاہیے. دوسروں کی بہن بیٹیوں کو اپنی بہن بیٹیاں سمجھے. اس بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمایا. اگر تم کسی کی بہن بیٹیوں پر بری نظر ڈالو گے اور اس نیت سے ان کو بلاؤ گے یا اس نیت سے ان کے گھر جاؤ گے تو تمہارے گھر میں بھی ایسی بیٹیاں، ایسی عورتیں پیدا ہوگی جو دوسروں کو اپنے گھر بلائیں گی. تمہاری بہن بیٹیوں پر بھی کوئی ڈورے ڈالے گا، تمہارے گھر پر بھی کوئی آئے گا. افو تحفو نساؤ. پاک دامن رہو گے تو تمہاری بہن بیٹیاں پاک دامن رہیں گی. مسلمان نوجوان میں چوتھی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ بیکار نہ ہو. کوئی نہ کوئی کام دھندا کرنے والا. ہم اپنے کئی نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کا کوئی کام نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ لوگ پسند نہیں جن کا کوئی کام نہ ہو، بیکار. نہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے نہ دین کا کوئی کام کر رہا ہے.
تو مسلمان نوجوان کبھی بیکار نہیں پھرے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا، اس لیے کہ مثل مشہور ہے کہ بچے نورا نہ کھول والے جو نورے ہوں گے پھر وہ نہ کرنے کے کام کریں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں۔ خیر وقت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نصیحتوں پر ہمیں بھی اور ہمارے نوجوانوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔